صفحہ نمبر 141 جاری ہے۔ پشتو نثر میں زیادہ تر کام 20ویں صدی میں ہوا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر نئے نظریات اور خیالات کے حامل اہل قلم نے پشتو لغات، گرامر نویسی، افسانہ نویسی، ڈرامہ نویسی، ناول نویسی اور سوانح نویسی میں نمایاں کام کیا۔ دور جدید میں پشتو ادب کے حوالے سے چند بڑے نام: امیر حمزہ خان شنواری، سمندر خان سمندر، قلندر محمد غنی خان، رحمت شاہ سائل، پریشان خٹک، ڈاکٹر محمد اعظم اعظم، محمد ہمایوں ہما، زیتون بانو اور سلمہ شاہین کے ہیں۔ 3. سندھی پاکستان کی قدیم ترین زبان ہے۔ موہنجو داڑو کے قدیم لوگوں کی زبان میں موجودہ سندھی زبان کے کچھ عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس زبان پر دراوڑی، سنسکرت، یونانی، ایرانی اور دیگر قدیم زبانوں اور تقاضوں کے ثقافتوں کے اثرات نمایاں ہیں، تاہم یہ عربی اور فارسی سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ عربوں کے سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد سندھی میں نئے عربی اور مغلوں کے دور میں فارسی الفاظ شامل ہوئے، مگر اس کا لہجہ بنیادی طور پر آج بھی وہی ہے جو 12ویں صدی عیسوی میں تھا۔ صفحہ نمبر 142۔ سندھی زبان کا اپنا رسم الخط پراکرت اور سنسکرت رسم الخط کی نسل سے تھا۔ انگریزوں کے سندھ پر قبضہ کرنے تک سندھی زبان دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، مگر انگریزوں نے اس زبان کے لیے فارسی اور عربی رسم الخط رائج کروایا اور اسے سرکاری رسم الخط کا درجہ دیا۔ اسی دور میں سندھی زبان میں بے شمار انگریزی الفاظ کا اضافہ ہوا۔ چونکہ سندھی زبان ایک وسیع علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے کئی لہجے نظر آتے ہیں، مگر اس زبان میں علمی، ادبی اور صحافتی کام اس کے معیاری لہجے ساہتی میں ہوا ہے۔ پوری اسلامی دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی پہلی زبان ہے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا۔ 11ویں صدی عیسوی کے نصف سے لے کر 14ویں صدی عیسوی کے نصف تک سندھ کی اسلامی ادبی تاریخ کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس دور میں حب الوطنی، عزم، خودداری اور روحانی عقائد کے موضوعات پر لکھا گیا۔ اس دور کے سندھی ادب میں مشہور اصناف داستان، قصہ، گنان، بیت، سورٹھے، گاتھا اور دوہڑے قابل ذکر ہیں۔ اسی زمانے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام نے بھی سندھی زبان میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ 18ویں صدی عیسوی تک شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست جیسے عظیم شاعر اپنی بے نظیر شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے تھے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے غریب عوام اور محنت کش طبقے کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری کی گونج سندھ کے ہر کونے میں سنائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری کے مجموعے کا نام شاہ جو رسالو ہے۔ اسی دور کے دوسرے عظیم المرتبت شاعر سچل سرمست ہیں۔ وہ صوفی صفت انسان تھے اور تصوف میں وحدت الوجود ان کا مسلک تھا۔ انہوں نے 9 لاکھ کے قریب اشعار تحریر کیے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں اساتذہ، علماء اور مبلغین کی کوششوں سے بہت سا سرمایہ جمع ہوا۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں نمایاں ہیں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ انگریزوں کے دور میں سندھی زبان میں ادب کے حوالے سے ایک بڑا نام مرزا کلیج بیگ 1855 تا 1929 کا ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 400 کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے شاعری سمیت ادب کی تقریباً ہر صنف پر طبع آزمائی کی ہے۔ اسی دور میں سندھی صحافت کو بھی کافی اہمیت حاصل ہوئی اور سندھی صحافت کو فروغ حاصل ہوا۔ صفحہ نمبر 143 یعنی 143۔ دوسری زبانوں کی طرح سندھی بھی جدید ادبی رجحانات سے متاثر ہوئی اور قیام پاکستان کے بعد جدید افسانہ، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں کافی کام ہوا۔ جدید دور کے سندھی ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا۔ موجودہ دور میں سندھی زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے قابل ذکر کام ہو رہا ہے۔ اس ہم میں سندھی ادبی بورڈ اور سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں شعبہ سندھیالوجی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ 4. بلوچی زبان پاکستان کی علاقائی زبانوں میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ زبان نہ صرف بلوچستان کے وسیع علاقوں میں بولی جاتی ہے بلکہ سندھ اور جنوب مغربی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی اس زبان کے بولنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ یہ زبان ایران اور جنوبی افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے بولنے والے ترکمانستان اور عمان میں بھی موجود ہیں۔ اس زبان کا تعلق بھی پشتو زبان کی طرح آریائی زبانوں کی مشرقی ایرانی شاخ سے ہے۔ اس زبان کے 2 بڑے لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔
اگرچہ بلوچی رسم الخط بہت پہلے ایجاد کیا جا چکا تھا، مگر قدیم بلوچی ادب تحریری طور پر محفوظ نہیں کیا جا سکا، اور اس دور کے شعراء کا کلام زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ 1940 تک بلوچی زبان میں کوئی اخبار یا کتاب شائع نہیں ہوئی، مگر قیام پاکستان کے بعد بلوچی ادب نے کافی ترقی کی ہے۔ بلوچی زبان کا موجودہ رسم الخط بنیادی طور پر عربی ہے، مگر عربی حروف تہجی میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کی گئی ہے۔ بلوچی ادب میں شاعری کو سب سے اہم مقام حاصل ہے۔ بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچی شاعری میں زیادہ اہم رزمیہ شاعری ہے، اور اس کے موضوعات میں ہمت، غیرت، بردباری اور بہادری کے پہلو نمایاں ہیں۔ دوسرا حصہ عشقیہ شاعری کا ہے، اور اس کا بنیادی موضوع عشق و محبت ہے۔ تیسرا حصہ لوک داستانوں پر محیط ہے، اس میں لوری اور موتق کی اصناف زیادہ نمایاں ہیں۔ انگریزوں کے دور میں جو بلوچی شاعری تخلیق کی گئی، اس میں تصوف، اخلاقیات اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات ملتے ہیں۔ صفحہ نمبر 144۔ اس دور کا بلند پایا شاعر مست توکلی ہے۔ 25 دسمبر 1949 کو ریڈیو پاکستان کراچی مرکز سے بلوچی زبان میں پروگرام نشر کیا جانے لگا، جس کا دورانیہ 45 منٹ کا ہوتا تھا۔ آج اس زبان کے فروغ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا کردار بہت اہم ہے۔ 1960 کا سال بلوچی صحافت کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال بلوچی زبان کا پہلا مجلہ شائع ہوا۔ جدید بلوچی ادب میں جملہ اصناف سخن پر مؤثر کام ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 145 اور اس پر ہیں ابھی مشقی سوالات اس باب کے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہوں کو پر کریں۔ جز نمبر 1، پاکستان میں اردو کے علاوہ تقریباً ڈیش کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 2، پنجابی زبان کا اصل رسم الخط ڈیش ہے۔ 3، پشتو شاعری میں غزل کے حوالے سے ایک بڑا نام ڈیش کا ہے۔ 4، برصغیر پاک و ہند میں قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے ڈیش زبان میں کیا گیا۔ بریکٹ میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 2، اور اس میں ہے جز نمبر 1، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندی، فارسی، عربی یا ترکی؟ 2، اردو کے پہلے شاعر تھے ولی دکنی، قلی قطب شاہ، خواجہ مسعود سلمان یا مرزا غالب؟ 3، مغلوں کے دور میں سندھی زبان میں کون سی زبان کے الفاظ کثرت سے شامل ہوئے؟ ترکی، انگریزی، فارسی یا عربی؟ 4، پشتو زبان کی پہلی کتاب کا نام ہے خیر البیان، پٹا خزانہ، بازنامہ یا دستارنامہ؟ 5، پشتو زبان کے حروف تہجی مرتب کیے رحمان بابا نے، دوست محمد کامل، خوشحال خان خٹک یا سیف اللہ نے؟ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، اردو معلّہ دہلی کے ایک بازار کا نام تھا۔ 2، اردو ادب کا آغاز نثر سے ہوا تھا۔ 3، امیر حمزہ خان شنواری نے پشتو شاعری میں غزل کو باقاعدہ صنف کا درجہ دیا۔ 4، پنجابی خود فارسی زبان کا لفظ ہے۔ 6، بیچر راورٹی نے پشتو زبان میں کتاب لکھی تھی۔ 6، بلوچی زبان بولنے والے ترکمانستان اور عمان میں بھی موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 146۔ سوال نمبر 4، کالم الف میں دیے گئے لفظوں کا کالم بے کے مناسب لفظوں سے جوڑ ملائیں۔ یعنی کالم الف کے جو لفظ ہیں اور اس میں کالم بے کے لفظ ہیں، کالم ہے الف اور اس کے سامنے کالم بے، جو کالم الف کا لفظ ہے اس کا کالم بے کے ساتھ ہم نے جوڑ کرنا ہے۔ کالم الف میں پہلا لفظ ہے وارث شاہ، اس کے سامنے ہے کالم بے میں سونی ماہیوال، پھر نیچے ہیر رانجھا، فضل نامہ، سسی پنو یا مرزا صاحبہ۔ یعنی وارث شاہ کا جوڑ کس لفظ کے ساتھ ہوگا؟ دوسرا لفظ ہے کالم الف میں ہاشم شاہ، پھر سامنے کالم بے میں اس کے ہے سونی ماہیوال، ہیر رانجھا، فضل نامہ، سسی پنو یا مرزا صاحبہ۔ ہاشم شاہ تیسرا لفظ ہے کالم الف میں اور اس کا جوڑ ہے کس کے ساتھ؟ کالم بے میں سونی ماہیوال کے ساتھ، ہیر رانجھا کے ساتھ، فضل نامہ کے ساتھ، سسی پنو کے ساتھ یا مرزا صاحبہ کے ساتھ۔ اگلا لفظ ہے کالم الف میں فضل شاہ، اس کا جوڑ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کالم بے میں سونی ماہیوال کے ساتھ، ہیر رانجھا، فضل نامہ، سسی پنو یا مرزا صاحبہ۔ حافظ برخوردار کالم الف میں لفظ ہے، اس کا جوڑ کس لفظ کے ساتھ بنتا ہے؟ سونی ماہیوال کے ساتھ، ہیر رانجھا کے ساتھ، فضل نامہ کے ساتھ، سسی پنو کے ساتھ یا مرزا صاحبہ کے ساتھ۔ اور آخری لفظ ہے کالم الف میں خوشحال خان خٹک، آیا اس کا جو جوڑ ہے وہ کالم بے میں کس لفظ کے ساتھ بنتا ہے؟ سونی ماہیوال کے ساتھ، ہیر رانجھا کے ساتھ، فضل نامہ کے ساتھ، سسی پنو کے ساتھ یا مرزا صاحبہ کے ساتھ۔
سوال نمبر 5 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1، پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں کن قدیم تہذیبوں کے آثار ملے ہیں؟ 2، اردو زبان پاکستان کی قومی زبان کے طور پر کیوں سب سے زیادہ موزوں ہے؟ 3، اردو زبان کو مختلف ادوار میں کن کن ناموں سے پکارا گیا؟ 4، پشتو اکیڈمی کا قیام کب اور کس مقصد کے تحت عمل میں لایا گیا؟ سوال نمبر 6، پنجابی زبان اور ادب پر نوٹ لکھیں۔ 7، اردو زبان کی کیا اہمیت ہے اور اس کا قومی یکجہتی میں کیا کردار ہے؟ 8، پشتو زبان اور ادب کے ارتقاء پر جامع نوٹ لکھیں۔ 9، سندھی ایک قدیم زبان ہے، دلائل سے واضح کریں۔ اور 10، علاقائی زبان کے طور پر بلوچی کی اہمیت بیان کریں۔ صفحہ نمبر 147، باب ہشتم، قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ اقوام عالم کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو دنیا میں وہی قومیں خوشحال اور ترقی یافتہ نظر آتی ہیں جن میں اتحاد اور یکجہتی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یعنی قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے اولین شرط اتحاد و اتفاق اور یکجہتی ہے۔ قومی یکجہتی کا مفہوم یعنی میننگ آف نیشنل انٹیگریشن۔ ہر قوم چھوٹے بڑے مختلف گروہوں کے اشتراک سے بنتی ہے۔ ان تمام گروہوں کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی مفادات ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ سارے گروہ جغرافیائی لحاظ سے اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کی مثال باغ میں مختلف رنگ و بو والے پھولوں جیسی ہے۔ اس رنگا رنگی سے ہی باغ میں خوبصورتی ہے۔ ایک قوم کے اندر مختلف گروہوں کا وجود نفرت اور نا اتفاقی کی علامت نہیں، بلکہ یہ ایک پھولوں کے گلدستے کی طرح ساتھ مل کر ایک نیا رنگ پیش کرتے ہیں۔ ان تمام گروہوں کی اپنی پہچان بھی برقرار ہے اور ایک قوم کے افراد بھی ہیں۔ قومی سطح پر یکجہتی سے کام کرتے ہوئے وہ تمام نہ صرف انفرادی طور پر بھی خوشحال ہوتے ہیں بلکہ ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ایک مضبوط قوم اسی صورت میں وجود میں آ سکتی ہے جب مختلف صوبوں، مذاہب، طبقوں، ثقافتوں اور نسلوں کے افراد قومی جذبے سے معمور ہوں۔ ایثار، تعاون اور رواداری جیسے جذبے قومی یکجہتی پیدا کرتے ہیں۔ خیالات و احساسات میں ہم آہنگی ہو اور ہر فرد دوسرے افراد کے لیے اور ہر گروہ دوسرے گروہوں کے لیے قربانی، خلوص اور اشتراک عمل کا جذبہ رکھتا ہو۔ قومی استحکام کا دار و مدار قومی یکجہتی پر ہوتا ہے۔ یکجہتی کے لیے کام کرنا قوم کے ہر فرد کا اہم فریضہ ہے۔ اسلامی جمہوری ریاست کی اہمیت۔ اسلامی جمہوری ریاست کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں اسلام کے زرعی اصول اور جمہوریت کے اعلیٰ مقاصد کو یکجا کر کے ریاست کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوری ریاست کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 148۔ نمبر 1، بین الاقوامی امن و سلامتی۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے اور انسانی عظمت اور وقار اس کے زرعی اصولوں میں شامل ہیں۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست نہ صرف اپنے ملک میں امن و سلامتی چاہتی ہے بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بین الاقوامی اور علاقائی امن کی فضا کو فروغ دیا جائے، نسلی تعصب اور ہر قسم کے استحصال کو ختم کیا جائے۔ 2، عوام کی فلاح و بہبود۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست کے قومی مقاصد میں عوام کی فلاح و بہبود سر فہرست ہوتی ہے۔ اسلامی جمہوری معاشرہ جہالت، غربت و افلاس کے خلاف مسلسل جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ 3، اقتدار اعلیٰ۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا تصور دیگر نظریات سے مختلف ہے۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ اختیارات کا منبع ہے، یعنی اسلامی ریاست میں اللہ تعالیٰ ہی مقتدر اعلیٰ یعنی حاکم مطلق ہے۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل کیے جاتے ہیں، انسان اس کا صرف نائب ہے۔ اس نظام میں کوئی حاکم وقت یا حاکم مطلق یعنی ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لفظوں میں عوامی نمائندے اس حق کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اس کی امانت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ 4، مثالی حکومت۔ اسلامی جمہوری ریاست نہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتی ہے بلکہ ایک مثالی حکومت بنانے کی بھی کوشش کرتی ہے، جس میں حاکم و محکوم کا فرق مٹ جاتا ہے، ہر طبقے کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ نیز اس ریاست میں بہتر اسلوب حکمرانی کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 149۔ 5، معاشی و معاشرتی تحفظ۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں عوام کو معاشی و معاشرتی انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ ریاست تمام افراد کو یکساں بنیادی سہولتیں مہیا کرتی ہے تاکہ تمام افراد اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکیں۔ معذور اور بے روزگار لوگوں کی کفالت بھی حکومت کے ذمہ ہوتی ہے۔ 6، غیر مسلم اقلیتوں کا تحفظ۔ ایک اسلامی جمہوری معاشرے میں اقلیتوں کا مقام
کسی طرح بھی اکثریتی عوام سے کم نہیں ہوتا۔ ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ملک کا آئین مسلم رعایا کے لیے فراہم کرتا ہے۔ 7. تعلیم اور صحت۔ اسلامی جمہوری ریاست ہر فرد کو بلا امتیاز جدید علوم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے تاکہ ملک کے تمام افراد علم کے زیور سے آراستہ ہوں، نیز ان کی صحت کا خیال رکھتی ہے۔ ریاست کی اہم ذمہ داریوں میں حفظان صحت کے اصولوں کو عام کرنا بھی شامل ہے۔ بیماریوں کی روک تھام اور تعلیم کو عام کرنا بھی اسلامی جمہوریہ حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پاکستان میں قومی یکجہتی کے مسائل اور تجاویز۔ پاکستان قومی یکجہتی کے حوالے سے کئی مسائل کا شکار ہے۔ قومی یکجہتی کے پیش نظر ان مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے اور تجاویز پیش کی جاتی ہیں جن کو بروئے کار لا کر قومی یکجہتی کو فروغ دیا جا سکے۔ نمبر 1. جمہوری اداروں کا کمزور ہونا۔ پاکستان میں جمہوری اداروں کو تسلسل کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جمہوری اداروں کا مستقل طور پر کام کرتے رہنا عوام میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 150۔ وہ ملکی امور میں براہ راست یا عوامی نمائندوں کے ذریعے شریک ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے نمائندوں پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جمہوری فضا قائم نہ رہے تو گھٹن اور حبس کا احساس ہوتا ہے۔ 2. ملکی آئین کا احترام نہ کرنا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے تقریباً پہلے 9 سالوں تک آئین نہ بن سکا، جس کی وجہ سے یہ سیاسی انتشار بڑھتا گیا، اور جب 1956 کا آئین بنا تو وہ صرف 2.5 سال تک چل سکا۔ 1973 کا آئین تمام تر خوبیوں کے باوجود ترامیم کا شکار ہوتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں اور عوام کا اعتماد اس آئین سے بھی اٹھتا گیا۔ پاکستان اس صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب حکمران طبقہ اور سیاسی جماعتیں آئین کو ایک متبرک منشور کے طور پر اپنا لیں اور اس کے ہر پہلو پر عوام کی خوشحالی کے لیے صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں۔ صفحہ نمبر 185 جاری ہے۔ نمبر 3. صحیح ترجیحات کا تعین۔ ایک ملک کے افراد قوم کے علاوہ مختلف مذاہب، جماعتوں، طبقوں اور علاقوں سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر ان میں صحیح شعور ہو تو وہ قومی مفادات کو باقی تمام مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو سیاسی جماعت، فرقے اور لسانی گروہ کی خاطر قومی مفاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی غلط ترجیحات مسائل کو جنم دیتی ہیں، نفرتیں، کدورتیں اور تعصبات پھیل کر پورے ماحول کو پراگندہ کر دیتے ہیں اور قومی سوچ دھندلا جاتی ہے۔ یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو صحیح ترجیحات کا شعور ہو۔ 4. خود غرضی اور کرپشن۔ خود غرضی اور کرپشن نے نہ صرف پاکستانی عوام کو مختلف قسم کے مسائل سے دوچار کر دیا ہے بلکہ اس سے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل شفاف طریقے سے احتساب کا عمل جاری کریں۔ صفحہ نمبر 151۔ 5. غیر منصفانہ معاشی نظام۔ آزادی کے بعد پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا مقصود تھا، لیکن مخصوص مفادات کے حامل افراد اور طبقوں نے معاشی انصاف کا خواب ہی بکھیر دیا۔ عام لوگ محرومیت کا شکار ہو گئے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے طبقات کے درمیان وسیع خلیج پیدا کر دی۔ 6. فرقہ واریت اور تشدد پسندی۔ گزشتہ چند سالوں سے تشدد پسندی اور فرقہ واریت نے پاکستان کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ دن بدن قتل و غارت اور تشدد کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ اسلام محبت اور آشتی کا مذہب ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رواداری اور باہمی احترام کا درس دیا ہے۔ قتل کو بدترین افعال میں شمار کیا ہے۔ جس نے کسی ایک شخص کو بے گناہ قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے کسی شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ فرقہ واریت نے غلط فہمیوں اور قدورتوں کو جنم دیا ہے۔ یہ سب قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے والی باتیں ہیں۔ فرقہ واریت کے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک دشمن قوتیں اپنے مذموم مقاصد پورے کر رہی ہیں۔ غیر ملکی ایجنٹ فرقہ وارانہ فسادات کراتے ہیں جس سے ملک کی بیرونی دنیا میں بدنامی ہوتی ہے۔ 7. سیاسی جماعتوں کا کردار۔ جمہوری نظام رکھنے والی اقوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ امریکی اور برطانوی مثال کو لے لیں، جہاں وہ جماعتی نظام ہے، جہاں 2 جماعتی نظام ہیں اور دونوں ملک گیر جماعتیں ہیں۔ ہر 2 جماعتوں نے اپنے مثبت رویوں کی بدولت وفاق کو مضبوط اور کامیاب بنا رکھا ہے۔ پاکستان میں کثیر الجماعتی نظام ہے۔ متعدد جماعتیں علاقائی ہیں، انہیں ملک گیر نہیں کہا جا سکتا۔ بہت کم جماعتیں ایسی ہیں جن کی چاروں صوبوں میں مؤثر تنظیم موجود ہو۔ اسی طرح اگر سیاسی جماعت انتخاب ہارنے کے بعد اپنی شکست تسلیم کرنے کے بجائے دھاندلی کے الزامات عائد کرنا شروع کر دے تو جمہوری سفر رک جاتا ہے۔ ایسی جماعت جیتنے والی جماعت کو اقتدار کی منتقلی کے خلاف تحریک شروع کر دیتی ہے۔ حکومت اور سیاسی جماعتیں اقتدار کی رسہ کشی میں الجھ جاتی ہیں جس سے قومی ترقی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ 8. قانون کی حکمرانی۔
قانون کی حاکمیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ قانون کی نظر میں ملک کے سب لوگ برابر ہوں، صفحہ نمبر 152، اور سب کے ساتھ بلا امتیاز انصاف ہو۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں عملی طور پر قانون کی پاسداری کے لیے اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب انصاف نہ ہو تو لوگوں میں انتشار بڑھتا ہے، جس سے قومی یکجہتی حاصل نہیں ہو سکتی۔ 9، ذرائع نقل و حمل کا کردار۔ ماضی میں جغرافیائی دوری اور ناقص ذرائع نقل و حمل نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مسائل کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ملک یکجہتی اور ثقافتی ہم آہنگی کے لیے ملکی یکجہتی اور ثقافتی ہم آہنگی کے لیے ملک میں بہتر ذرائع نقل و حمل کا موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ میل ملاپ میں آسانی ہو اور لوگ ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوں۔ 10، ابلاغ عامہ کا کردار۔ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، رسالے اور انٹرنیٹ رائے عامہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ صحافیوں پر لازم ہے کہ وہ ملکی وقار اور باہمی اعتماد کی ترقی اور سلامتی کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے قلم اٹھائیں۔ صافی کا قلم قوموں کے رویوں پر اثر ڈالتا ہے۔ ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات اور رسائل وطن دوستی اور اتحاد کے لیے بہتر فضا پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے منفی شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح قومی سطح پر عمدہ رائے عامہ کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ قومی یکجہتی کے حصول کے لیے ہمارا کردار۔ قومی یکجہتی ہر محب وطن شہری کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ اقدامات ضروری ہیں، جس کی بدولت ملک ترقی اور وقار حاصل کر سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل عوامل سے قومی یکجہتی کے حصول میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، جدید تعلیم کا فروغ۔ بے علمی اور جہالت بے شمار خرابیوں کی جڑ ہے۔ بے علم لوگ تعصبات کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ اندھی تقلید کرتے ہوئے وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے۔ اسی لیے پاکستان میں قومی یکجہتی کے حوالے سے مسائل میں کمی نہیں ہو پا رہی۔ تعلیم سے افراد کو مل جل کر رہنے کا شعور پیدا ہوتا ہے اور اپنے حقوق و فرائض کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں تعلیم عام کی جائے، جس سے نہ صرف انفرادی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی قدریں فروغ پائیں گی، بلکہ قومی وحدت اور قومی یکجہتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 153۔ 2، منصفانہ معاشی نظام۔ بعض ماہرین نے معاشیات کو انسانی زندگی پر، پچھلا صفحہ تھا 150 اور اس سے اگلا 152 پڑھی، ابھی صفحہ 153۔ منصفانہ معاشی نظام۔ بعض ماہرین نے معاشیات کو انسانی زندگی پر اثر ڈالنے والا سب سے اہم عنصر تسلیم کیا ہے۔ اگر معاشرہ میں دولت کی مناسب تقسیم نہ ہو اور عوام محسوس کریں کہ انہیں معاشی انصاف مہیا نہیں کیا جا رہا، تو ایک یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ معاشی ناہمواریاں انسانوں کو مایوس کر دیتی ہیں اور ان کا اپنے معاشرتی اور سیاسی نظام سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ریاست اور معاشرت سے افراد کی دلی وابستگی پیدا کرنا مقصود ہو تو عوام کا اعتماد قائم کرنا لازمی ہے۔ انہیں اپنے نظام میں افادیت دکھائی دے تو وہ تعاون کرتے ہیں۔ اگر ملک میں معاشی وسائل پر صرف کچھ افراد کا قبضہ ہو تو باقی ماندہ آبادی نظام سے تعاون پر آمادہ نہیں ہوتی۔ غربت اور بے روزگاری انسانوں کو جرائم کی وادی میں دھکیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، ہر فرد اور خاندان کو اس کا جائز حق ملے، بے روزگاری کا خاتمہ، محتاج اور معذور افراد کی کفالت ہوتی رہے، اور ریاست کی جانب سے تعلیم، صحت اور سماجی بہبود جیسے کاموں میں گہری دلچسپی کا اظہار ہو تو قومی یکجہتی کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ایک فلاحی معاشرے کی شکل ابھرتی ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ 3، انتظامی مشینری۔ اگر جان و مال، عزت اور حقوق کی حفاظت کا صحیح بندوبست نہ ہو تو عوام سے تعاون کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پولیس اور دیگر انتظامی شعبے اگر رشوت، سفارش اور اقربا پروری جیسی برائیوں کا شکار ہو جائیں تو عوام کو انصاف نہیں مل پاتا۔ ظاہر ہے کہ محرومیوں کے شکار عوام سے بھرپور جذبوں کی توقع نہیں کی جا سکتی اور ایسے معاشرے قائم نہیں رہ سکتے جہاں انصاف نہ مل رہا ہو۔ پاکستان میں قومی تقاضوں کی تکمیل کے لیے سرکاری افسروں کے کردار کو نئے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ 4، صوبائی عصبیت کے خاتمے کے لیے کوشش۔ وفاقی حکومت ایک صوبے کے شہریوں کو دوسرے صوبوں میں کاروبار، ملازمت اور تعلیم کے حصول کے لیے مواقع فراہم کرے۔ اس مقصد کے لیے طلباء کو وظائف دیے جائیں، کاروباری رعایتیں مہیا ہوں اور سرکاری ملازمین کو دوسرے صوبوں میں زیرہ مراحت ملیں تو رفتہ رفتہ بین الصوبائی رابطوں کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ اگر ایک صوبے کے افراد کو دوسرے صوبوں میں اکثر جانے کے مواقع ملتے رہیں تو وہ مشاہدہ کریں گے کہ ہر صوبے میں غربت بھی ہے اور محرومیاں بھی، نیز ہر صوبے میں استحصال کرنے والا طبقہ بھی موجود ہے۔ 5، سیاستدانوں کا قومی یکجہتی میں مثبت کردار۔
سیاستدان اگر ذاتی اغراض اور جماعتی مفادات سے بلند ہو کر فیصلے کریں تو اتحاد و یگانگت کا مقصد پورا کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ قومی مسائل پر سیاستدانوں کو اصولی موقف اختیار کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کا لازم جز ہیں۔ جمہوری نظام کی کامیابی کا تقاضا ہے کہ سیاستدان مضبوط، فعال اور ملک گیر جماعتیں تشکیل دیں اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے جماعت سے وفاداریاں ترک نہ کریں۔ منتخب ہونے والے رکن کا فرض ہے کہ وہ عوام کی آراء کا احترام کرے۔ اگر اپنی جماعت سے اصولی اختلاف پیدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ رکن اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو کر دوبارہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے۔ صفحہ نمبر 155 اور جز نمبر ہے 6، رواداری۔ اختلاف رائے جمہوریت کی جان ہے۔ ہر فرد کو اپنا نقطہ نظر رکھنے اور بیان کرنے کا معاشرتی اور سیاسی حق ہے، لیکن قومی سلامتی اور یکجہتی کا تقاضا ہے کہ شہری اظہار رائے کا حق اجتماعی مفاد کے پیش نظر استعمال کریں۔ وہ اگر اپنی آراء کا احترام کروانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ دوسروں کی رائے بھی تحمل سے سنیں۔ اتحاد و ترقی کے لیے قومی مفادات کا دھیان رکھیں۔ فرد کی طرح تمام گروہوں، جماعتوں، فرقوں اور تنظیموں پر بھی لازم آتا ہے کہ وہ باہم رواداری کا ثبوت دیں۔ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے مقولے پر عمل ہونا چاہیے۔ 7، قوم سے وفاداری۔ پاکستان کے تمام شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر وفاداریاں اپنے ملک و قوم کے ساتھ وابستہ کریں۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ قومی مفادات کو پیش نظر رکھے اور شعوری اور غیر شعوری طور پر کسی غیر ملک کے نشانوں پر عمل پیرا نہ ہو، بلکہ اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ 8، دوسروں کے حقوق کا احترام۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اگر حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا اور غیر مستحق لوگ دوسروں کے حقوق پر قبضہ کر لیتے ہیں تو معاشرے میں بدگمانیاں اور مایوسیاں پھیلتی ہیں۔ میرٹ یا صلاحیت کا دھیان نہ رکھا جائے تو اچھے بھلے قانون پسند اور وفادار شہری بغاوت اور معاشرے سے بیگانگی کے جراثیموں کو جنم دیتے ہیں۔ ناانصافی خود معاشرے کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ استحقاق کا اہتمام کیا جائے۔ معاشرے میں حقدار کو حق ملتا رہے تو متوازن اور منصفانہ ماحول قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں معاون بنتا ہے۔ صفحہ نمبر 156 اور اب ہیں اس کے مشقی سوالات اس باب کے۔ سوال نمبر 1، دیے گئے جوابات میں سے درست کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، پاکستان میں بدقسمتی سے تقریباً پہلے جو ذیل فیض کی 8 سالوں تک آئین نہیں بنا، ب 9 سالوں تک آئین نہیں بنا، یا ج 10 سالوں تک آئین نہیں بنا۔ اس میں سے ایک جواب درست ہے، اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ 2، 1956 کا آئین چل سکا، الف 2 سال، ب 2.5 سال اور ج 10 سال۔ 3، اختلاف رائے جز نمبر 1 جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، ب جمہوریت کی جان ہے، ج یا لڑائی جھگڑے کا سبب ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جز نمبر 1، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا کردار، 2، قانون کی حکمرانی، 3، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا تصور، 4، قومی یکجہتی کے لیے معاشی عدل کی ضرورت۔ سوال نمبر 3، قومی یکجہتی کا کیا مفہوم ہے؟ وہ کون سے عناصر ہیں جو قومی یکجہتی کو فروغ دیتے ہیں؟ 4، اسلامی جمہوری ریاست کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ 5، آپ کے خیال میں وہ کون سے مسائل ہیں جو پاکستان میں قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ سوال نمبر 6، ہاں ہم قومی یکجہتی پیدا کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 157، باب نہم، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی۔ معاشی منصوبہ بندی کا تصور۔ عہد حاضر میں دنیا کے بیشتر ممالک جن مسائل سے دوچار ہیں ان میں سر فہرست غربت، بیماری، ناخواندگی، بے روزگاری، زرعی و صنعتی پسماندگی، پست معیار زندگی، غیر منصفانہ تقسیم دولت، گرانی اور مہنگائی، افراط زر، بیرونی ادائیگیوں میں عدم توازن، غیر ملکی قرضوں کا بوجھ اور بجٹ میں خسارہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ غربت و افلاس کا وجود زمانہ قدیم سے ہے، لیکن اس سے چھٹکارا پانے کی خواہش زمانہ حال کی پیداوار ہے، کیونکہ نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہو گیا ہے، بلکہ معاشی منصوبہ بندی کا تصور بھی بہت مقبول ہو گیا ہے، اور بعض اقوام نے معاشی منصوبہ بندی کی بدولت قابل رشک ترقی کی۔ پاکستان میں منصوبہ بندی کی ضرورت و اہمیت۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اسے مختلف مسائل درپیش ہیں، مثلا کم قومی پیداوار، ناکافی فی کس آمدنی، افراط آبادی، افراط زر اور سائنسی و تکنیکی معلومات کی قلت، ادائیگیوں کا خراب توازن، بیرونی قرضوں کا بوجھ، زراعت میں مشینوں کا کم استعمال، درآمد و برآمد میں عدم توازن،
بے روزگاری، تقسیم دولت کا ناقص نظام وغیرہ۔ ان تمام مسائل کا علاج ہے معاشی منصوبہ بندی۔ پاکستان میں اقتصادی منصوبہ بندی کی ضرورت اور اہمیت درج ذیل باتوں سے واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، نجی شعبہ کی کمزوریاں۔ پاکستان میں نجی شعبہ کے تاجر اور صنعت کار اپنے مخصوص اور محدود مقاصد کے پیش نظر ہی معاشی سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں اور ایسے تمام شعبے نظر انداز کر دیتے ہیں جو ملکی معیشت کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کاموں کے لیے یا تو کثیر مقدار میں سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے یا ان سے نفع دیر کے بعد حاصل ہوتا ہے، صفحہ نمبر 158، یا ان سے حاصل ہونے والے نفع کی شرح کم ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حکومت منصوبہ بندی کر کے قومی نقطۂ نگاہ سے معاشی ترقی اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی راہ متعین کرے۔ 2، سرمایہ کی قلت۔ پاکستان میں سرمایہ کی قلت ہے جس کے باعث بڑے بڑے صنعتی اور ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں ہو پاتے۔ اس کام کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو سرمایہ کاروبار میں لگانے کی ترغیب دی جائے۔ ہمارے ہاں دولت مند لوگ اپنی دولت کا بیشتر حصہ عیش و عشرت، زیورات، وسیع بنگلہ جات، نمود و نمائش، رسم و رواج اور فضول اخراجات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ملک میں کفایت شاری اور سرمایہ کاری کی مہم چلائی جائے۔ نمبر 3، تقسیم دولت کی اصلاح۔ پاکستان میں منصوبہ بندی کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آمدنی اور دولت کی تقسیم میں وسیع فرق کو کم کیا جا سکے، کیونکہ یہ معاشی اور سماجی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس وقت زمین کی ملکیت میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ نہ صرف ناپسندیدہ بلکہ نقصان دہ بھی ہے۔ دولت اور ذرائع پیداوار کا چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے عام شہری کے مفاد کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ منصوبہ بندی کے ذریعے ان حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ 4، بے جا مصرف پر کنٹرول۔ ہمارے ہاں مالدار طبقہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے۔ اس فضول خرچی کے 2 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، ملک کے محدود اور قیمتی ذرائع بڑی بے درگی سے غیر پیداواری مقاصد کے لیے استعمال ہو کر ضائع ہوتے ہیں، اور دوسرا، نچلے طبقے میں بیزاری، بددلی اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ امراء کو اس سے باز رکھنے کے لیے مناسب اقدامات اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، صفحہ نمبر 159۔ 5، بے روزگاری میں کمی۔ پاکستان میں بے روزگاری روز بروز بڑھ رہی ہے۔ نجی شعبہ میں زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، ٹیکنیکل تعلیم کے حصول پر توجہ دی جائے اور نجی شعبے میں ملازمت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کی از حد ضرورت ہے۔ 6، بیرونی قرضہ اور سرمایہ کاری۔ معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ترقیاتی پروگراموں کے لیے کس قدر بیرونی امداد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مختلف پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے سرمایہ کاری کی ترغیب دی جا سکتی ہے، نیز بین الاقوامی مالی اداروں سے قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں جو ترقی پذیر ممالک کے پیش نظر ہوتے ہیں، مثلاً قومی آمدنی میں اضافہ، فی کس آمدنی میں اضافہ، روزگار میں اضافہ، غذائی پیداوار میں خود کفالت، قیمتوں میں استحکام، افزائش سرمایہ کی بلند شرح، ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح وغیرہ۔ زراعت اور معیشت۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ہماری معیشت میں زراعت کو اہمیت کے اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کی آبادی کا بیشتر حصہ زراعت سے روزی کماتا ہے اور باقی لوگ دوسرے پیشوں سے یعنی صنعت و تجارت، مواصلات، تعمیرات اور خدمات وغیرہ سے روزی کماتے ہیں۔ دیہات میں بسنے والے 67% لوگ بالواسطہ یا بلاواسطہ زراعت پر گزارا کرتے ہیں۔ سن 2002 اور 2003 میں GDP یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس کا 24% زراعت سے حاصل ہوا ہے۔ زراعت ملک کی بہت سی صنعتوں کے لیے خام مال بھی مہیا کرتی ہے۔ پاکستان میں صنعت کا دار و مدار بھی زراعت پر ہے، کیونکہ اس سے کسانوں کی آمدنی بڑھے گی، ان کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا، اس طرح نئے کارخانے قائم ہوں گے۔ اس وقت صنعتوں کی پیداوار کا 60% حصہ زراعت پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 160۔ زرعی ترقی، جدید آلات۔ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کاشتکار جدید مشینی آلات کا استعمال کریں۔ اس وقت ہمارے ملک میں مشینی کاشت چھوٹے پیمانے پر ہے۔ ان مشینوں میں کمبائن، ہارویسٹ، تھریشر، ٹیوب ویل اور ٹریکٹر وغیرہ شامل ہیں۔ کیمیائی کھاد۔ اب کاشتکار کھاد کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ 1952 اور 53 کے دوران 1000 ٹن کھاد استعمال کی گئی، جبکہ
2 اور 3 میں 24 لاکھ ٹن کھاد استعمال کی گئی۔ اچھے بیجوں کا استعمال، پیداوار بڑھانے کے لیے خالص اور اعلیٰ بیجوں کا استعمال ضروری ہے۔ سن 2002-3 میں 148 ٹن اصلاح شدہ بیج کسانوں میں تقسیم کیے گئے۔ پاکستان میں بیجوں کی فراہمی اور تقسیم کے لیے 4 سرکاری شعبوں کی تنظیمیں موجود ہیں۔ پودوں کی بہتر حفاظت، ہمارے ہاں زرعی فصلوں کا 25% حصہ نباتاتی بیماریوں کے باعث ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا حل ضروری ہے۔ حکومت کا محکمہ تحفظ سے نباتات فصلوں پر نیچے سے یا فضا سے دوائیں چھڑکنے کا انتظام کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 161، زرعی قرضہ کی بہم رسائی۔ مختلف زرعی آلات خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے کاشتکار بہت غریب ہیں۔ اس مقصد کے لیے زرعی ترقیاتی بینک قائم کیا گیا جو کہ کسانوں کو آسان شرائط پر قرضہ دیتا ہے۔ بہتر آبپاشی، پاکستان میں کاشت کا 67% حصہ مصنوعی آبپاشی سے سیراب ہوتا ہے اور باقی بارشوں سے۔ آبپاشی کا سب سے بڑا ذریعہ نہریں ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 161 جاری ہے۔ آبپاشی کا سب سے بڑا ذریعہ نہریں ہیں، دوسرے نمبر پر ٹیوب ویل ہیں۔ پاکستان میں نہروں سے پانی ضائع ہوتا ہے، اس کی بحالی کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے۔ سیمتھور کو ختم کرنے کے لیے اسکارپ کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ زرعی پیداوار کی فروخت، کھیت سے منڈی تک ناقص سڑکیں، کمیشن ایجنٹوں کے ہتھ کنڈے اور گوداموں کی قلت کی وجہ سے پاکستان کے کاشتکاروں کو بہت مسائل درپیش ہیں۔ چنانچہ ایسے ادارے قائم کیے گئے جو براہ راست کاشتکار سے پیداوار خریدتے ہیں۔ قابل کاشت رقبہ میں اضافہ، پاکستان میں زیر کاشت رقبہ کا 40% بیکار پڑا ہے۔ اگر اسے کاشت کے قابل بنا لیا جائے تو مجموعی زرعی پیداوار میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے حکومت مختلف اقدامات لے رہی ہے۔ امدادی قیمت پالیسی، اس پالیسی کے تحت حکومت کسانوں سے ان کی پیداوار معقول قیمت پر خود خرید لیتی ہے تاکہ جس سال فصل زیادہ ہو جانے سے زرعی پیداوار کی قیمتیں گر جائیں تو کسان کو اس نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ صفحہ نمبر 162، زرعی تعلیم و توسیع، حکومت نے زرعی تعلیم کے فروغ کے لیے پشاور، فیصل آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں زرعی یونیورسٹیاں قائم کی ہیں، جہاں تعلیم کے علاوہ زرعی مسائل پر تحقیقی کام بھی کیا جاتا ہے۔ صنعتی ترقی اور معیشت، پاکستان صنعتی اعتبار سے پسماندہ ملک ہے اور اس سے یہ مسائل درپیش ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کی صنعتی پسماندگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں ایسی معدنیات کی قلت ہے جو صنعتی ترقی کے لیے ضروری ہیں، مثلاً تیل، اعلیٰ قسم کا کوئلہ اور خام لوہا وغیرہ۔ 2، پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے ہمیں مشینیں غیر ممالک سے منگوانا پڑتی ہیں۔ ہمارے ملک کی برآمدات کم ہیں، اس لیے ہمیں اتنا زر مبادلہ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق مشینیں درآمد کر سکیں۔ 3، صنعتیں چلانے کے لیے خاص قسم کا تربیت یافتہ عملہ درکار ہوتا ہے جس کی پاکستان میں کمی ہے، لہذا صنعت زیادہ ترقی نہیں کر سکی۔ 4،
صنعتی ترقی کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے اداروں کی کمی ہے جو صنعتوں کو قرضہ مہیا کر سکے۔ 5، آمد و رفت کے ذرائع بھی صنعتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ خام مال کارخانوں تک پہنچایا جا سکے اور ان کی مصنوعات منڈی میں برائے فروخت لائی جا سکیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی ذرائع آمد و رفت پسماندہ ہیں۔ 6، جب سے پاکستان قائم ہوا ہے سیاسی اور معاشرتی حالات پر پرسکون نہیں رہے، ملک کو استحکام نہیں مل سکا، اس لیے صنعتی ترقی متاثر ہوئی ہے۔ 7، 1972 میں حکومت نے بہت سی صنعتوں کو اور 1974 میں تمام نجی کمرشل بینکوں کو قومی تحویل میں لے لیا، جس کے باعث صنعت کاروں اور بینکاروں کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ صفحہ نمبر 163، صنعت کاروں کو اب بھی یہ اندیشہ ہے کہ کہیں آئندہ حکومت دوبارہ صنعتوں اور دیگر معاشی اداروں کو قومی تحویل میں نہ لے، اس لیے وہ صنعتی میدان میں سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ 8، ملک کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالات صنعت افروزی کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ ایک طرف سرکاری محکموں میں زبردست بدعنوانیاں اور دوسری طرف حکومت نے بلند شرح سے ٹیکس وغیرہ لگا رکھے ہیں جو صنعتی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ 9، پاکستانی معیشت کی ابتری کے باعث غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں ہمارے روپے کی قدر مسلسل گرتی گئی، جس کی وجہ سے صنعتوں کے لیے بیرونی ممالک سے درآمد کیے جانے والے خام مال، فاضل پرزے اور مشینری وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ صفحہ نمبر 163 جاری ہے۔ صنعتی ترقی کے لوازمات۔ نمبر 1، ملکی مال کی فروخت کے لیے بین الاقوامی اور بین الاقوامی منڈیوں کا خوش اسلوبی سے جائزہ لینا۔ 2، ملک کے اندر عاملین پیدائش کے وافر یا کم ہونے کا جائزہ لینا، یعنی ملک میں مزدور زیادہ ہیں یا سرمایہ۔ مثال کے طور پر پاکستان میں مزدوروں کی وافر مقدار ہے مگر سرمایہ کی کمی ہے۔ 3، صنعتی منصوبے کے سائز اور نوعیت کا جائزہ۔ 4، ملک میں صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا جائزہ لینا، جیسے کہ ملک میں روزگار مہیا کرنے کے مواقع کا جائزہ۔ 5، ملک میں مہارت یافتہ افراد کا جائزہ اور دوسرے ممالک کے لوگوں میں پائی جانے والی مہارتوں کا جائزہ۔ 6، ملک میں قومی آمدنی کی پیداوار کی نوعیت کا جائزہ۔ 7، ملک کی بیرونی ممالک کے ساتھ توازن ادائیگی کی نوعیت کا جائزہ۔ 8، ملکی برآمدات کی نوعیت کا جائزہ لینا۔ صفحہ نمبر 164، پاکستان کی صنعتی ترقی بڑھانے کے لیے اقدامات۔ نمبر 1، ذرائع نقل و حمل کا بہتر استعمال کیا جائے۔ 2، زراعت کو ترقی دی جائے۔ 3، قدرتی ذرائع کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ 4، بیرونی منڈیوں تک مال پہنچانے کی صلاحیت حاصل کی جائے۔ 5، بینکاری کے ذرائع کو فروغ دیا جائے۔ 6، ٹیکنالوجی کی قلت کو دور کیا جائے۔ 7، توانائی کے وسائل سستے ہونے چاہیے۔ 8، ملکی حالات میں استحکام ہونا چاہیے۔ 9، آبادی کو تیزی سے بڑھنے سے روکا جائے۔ 10، ادائیگیوں کا توازن درست کیا جائے۔ 11، ہنرمند افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے۔ 12، حکومت کی پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے۔ اور 13، ملک میں تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے۔ معیشت میں تجارت کا کردار۔ برآمدات۔ معیشت میں برآمدات ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس طرح نہ صرف زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے بلکہ ایسی اشیاء بھی ملتی ہیں جو معیشت کے فروغ کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے جیسے پاکستان صنعتی اعتبار سے ترقی کرتا گیا اس کی برآمدات کی ہیئت بدلتی گئی۔ پہلے زرعی نوعیت کی اشیاء زیادہ برآمد ہوتی تھی لیکن اب مصنوعات کا حصہ بڑھ گیا ہے۔ صفحہ نمبر 165، پاکستان کی برآمدات۔ سن 2001 اور 2002 میں پاکستان کی کل برآمدات 7.5 ملین روپے تھیں۔ پاکستان بین الاقوامی دنیا میں سوتی دھاگا، سوتی کپڑا، بنے ہوئے کپڑے، ریڈی میڈ گارمنٹس، بستر کی چادریں، ٹیکسٹائل، چاول، چمڑے کا سامان، قالین، کھیلوں کا سامان، پیٹرولیم کی اشیاء، آلات جرائی یعنی سرجیکل انسٹرومنٹس، مچھلی اور مچھلی کے تیل کے علاوہ دیگر اشیاء امریکہ، یورپ، جاپان، ہانگ کانگ، دبئی، سعودی عرب اور دیگر ایشیائی اور افریقہ کے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کی درآمدات۔ پاکستان کی درآمدات میں مشینری، ٹرانسپورٹ کا سامان، کھادیں، کیمیکلز، رنگ، ادویات، لوہا اور لوہے کا سامان، صنعتی خام مال، چائے، اسٹیشنری، کھانے کا تیل، نقل و حمل کا سامان اور دفاعی سامان وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان یہ چیزیں زیادہ تر چین، جاپان، امریکہ، کویت، سعودی عرب اور ملائیشیا کے علاوہ دیگر ایشیائی، یورپی اور افریقی ممالک سے منگواتا ہے۔ معیشت میں قدرتی وسائل کا کردار۔ کسی ملک کی اقتصادی خوشحالی میں اس ملک کے قدرتی ذرائع کو نمایاں عمل دخل حاصل ہوتا ہے۔ قدرتی وسائل سے مراد قدرت کی طرف سے عطا کردہ ایسے تمام وسائل و عوامل ہیں جو پیدائش، دولت،
تو جو پیدائش دولت اور زندگی کی دوسری سہولتیں فراہم کرنے میں مددگار ہوں، مثلاً آب و ہوا، جنگلات، پانی، معدنی وسائل اور حیوانات، افرادی قوت، پہاڑ وغیرہ۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر ہے اور اس کی زرعی پیداوار کا دار و مدار بڑی حد تک مٹی یعنی سوائل کی نوعیت پر ہے۔ پاکستان میں ہر قسم کی مٹی موجود ہے، اس میں چکنی، پتھریلی، ریگستانی، دلدلی، ریتلی مٹی اور نصب شامل ہیں۔ ملک میں زرخیز زمینوں کی بھی کمی نہیں، لیکن قابل کاشت اراضی مجموعی رقبہ کے مقابلے میں کم ہے۔ پاکستان کی زرعی ترقی کے دار و مدار اس بات پر ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقبہ کو زیر کاشت لایا جائے اور جدید آلات کاشتکاری کا استعمال عام کیا جائے۔ صفحہ نمبر 166۔ مزید برآں سیم و تھور کا سدباب کیا جائے اور فصلوں کے امراض کی بے خونی کی جائے۔ کسی ملک کی معاشی ترقی میں جنگلات کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ ماہرین اقتصادیات کی رائے کے مطابق ہر ملک کا کم از کم 1/4 رقبہ جنگلات سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان میں جنگلات کی بہت کمی ہے۔ جنگلات کے متعدد فوائد ہیں۔ جنگلات سے ایندھن اور عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ جنگلات بہت سی صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ درخت آب و ہوا کو معتدل بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ جنگلات حیوانات کے لیے بہترین چراگاہ کا کام دیتے ہیں، نیز یہ جنگلی جانوروں کی افزائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جن علاقوں میں درخت زیادہ ہوں وہاں آندھیوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ درخت زمین کی زرخیزی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ معدنی وسائل اور معیشت۔ معدنیات قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہیں۔ جن ممالک کے پاس معدنی ذخائر کی کثرت ہے وہاں کی معیشت بھی کافی مستحکم ہے۔ زرعی اور صنعتی ترقی کا انحصار بڑی حد تک معدنی وسائل کی موجودگی پر ہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام معدنی وسائل سے پوری طرح استفادہ کیا جائے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنی وسائل سے نوازا ہے۔ ان معدنیات میں خام لوہا، کرومائٹ، تانبا، معدنی نمک، چونے کا پتھر، جپسم، سنگ مرمر، چینی اور آتشی مٹی، کوئلہ، قدرتی گیس اور خام تیل وغیرہ شامل ہیں۔ قدرتی ذرائع کا تحفظ۔ نمبر 1، پاکستان کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس آبادی کا بیشتر حصہ غریب ہے اور دیہی علاقوں میں رہتا ہے جہاں ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے۔ یہ لوگ عموماً اس زمین کے حصوں پر رہتے ہیں جس کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ان کے کاشت کرنے کے طریقے پرانے اور فرسودہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اور ان کے مویشی اپنے ایندھن اور چارے کے لیے آس پاس کے درختوں اور پودوں کو تباہ کرتے رہتے ہیں، جس سے قدرتی ذرائع یعنی زمین اور جنگلات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 167۔ پاکستان کے شہروں میں شور، ماحولیاتی آلودگی اور آب و ہوا میں گندگی پھیل رہی ہے، جس سے نہ صرف بیماریاں پھیلتی ہیں بلکہ قدرتی ذرائع بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔